السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ ایک ساتھی نے کل یہ سوال کیا تھا کہ بے نمازی کی سزا کیا ہے، اس پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، لیکن تمام عبادات کو جامع ہے اور تمام اعمال میں اس کو پہلی پوزیشن حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کی دولت جو معراج کی رات عالم بالا میں میسر ہوئی تھی، معراج سے واپس آنے کے بعد دنیا میں یہ دولت نماز میں میسر ہوئی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور بندے کو اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قرب وہ نماز میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں، اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی طرف التفات ہی نہیں کریں گے اور ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بے نمازی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، فرشتے منہ اور پشت پر ڈنڈے لگا رہے ہوں گے۔ جنت کہے گی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، نہ میں تیرے لیے اور نہ تو میرے لیے، اور جہنم کہے گی آجا میرے پاس، میں تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس سے بڑی سزا، اس سے بڑی وعید اور کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز، صبح کی نماز پڑھ کر فرمایا کہ آج رات میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو زمین پر لیٹا ہوا تھا، اور ایک شخص بڑا پتھر لے کر اس کے سرہانے کھڑا ہے، اور وہ شخص پتھر سے اس کے سر پہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور یہ پتھر اچھل کر دور جا گرتا ہے، اور یہ شخص اس پتھر کو دوبارہ لانے کے لیے جاتا ہے، اتنے دیر میں اس کا سر دوبارہ آپس میں جڑتا ہے، اور وہ شخص دوبارہ آ کر اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، دوبارہ اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری بار جب وہ لا کر پتھر مارتا ہے اس کے سر پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور اس کی جرم کیا ہے، اس کی اتنی بڑی سزا اس کو دی جا رہی ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، یہ وہ شخص ہے جو نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ کر سو جایا کرتا تھا اور نمازیں نہیں پڑھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں آپ تمام دوستوں سے اور اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا، اور میں آپ سے فریاد کروں گا کہ خدا کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں، اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن آدمی سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ برباد اور نقصان اٹھایا۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ نمازوں کا اہتمام کریں، کبھی بھی زندگی بھر کبھی بھی جان بوجھ کر آپ نماز نہ چھوڑیں۔ اور آپ سے آخر میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اس کو آگے شیئر کریں تاکہ تمام دوستوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی ساتھی نماز کا اہتمام کرے، جس کی وجہ سے اس کے نماز پڑھنے میں آپ کو بھی فائدہ ہو اور میرا بھی فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جتنی ہماری عاجزی زندگی باقی ہے، ہمیں استقامت کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اسلام والوں کے ساتھ، اسلام سے محبت کرنے والوں کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نمازوں کا باجماعت اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔